الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور نامہ اعمال ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اعمال نامے کے حساب و کتاب کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی کہ اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ ہی کوئی بڑی بات، سب کچھ ہی اس نے لکھ دیا ہے، ریکارڈ کر لیا ہے، اور جو کام وہ کرتے رہے وہ سب اس کتاب میں موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 49 سورہ الکہف۔ معزز سامعین گرامی، فی زمانہ بہت سارے جدید ایسے مسائل ہیں یا ایسی باتیں ہیں جن کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک معاملہ سوشل میڈیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا دو طرح کا استعمال ہوتا ہے، صحیح بھی استعمال ہے اور غلط بھی استعمال ہے۔ شریعت نے ایسی چیزوں کے متعلق حکم یہ دیا ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے، لیکن صحیح استعمال کیا جائے، غلط استعمال سے بچا جائے۔
ان میں کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، مثلاً دعوت کے میدان میں قدیم زمانہ میں یہ رواج تھا، جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے تو کوئی شخص کوئی اعلان کرنا چاہتا، کوئی دعوت دینا چاہتا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا، تو اس کے کئی طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ پہاڑ پر کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر اعلان کرے، جس طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ فاران پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر چیختے تھے، چلاتے تھے، اس سے لوگوں کے اندر خوف اور دہشت پیدا ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور سنسنی پھیل جاتی تھی لوگوں کے اندر، اور لوگ اس شخص کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تیسرا طریقہ یہ تھا، اس سے بھی آگے بڑھ کر، کہ کوئی بہت بڑی بات کوئی ہو جاتی تو وہ شخص پہاڑ پر جا کر برہنہ ہو جاتا، ننگا ہو جاتا، تو لوگوں کی توجہ یکدم اس کی طرف جاتی کہ کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا ہے، کوئی بہت بڑا سانحہ پیش آ گیا ہے، لہٰذا لوگ اس کی بات کو توجہ سے سنتے یا اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ تین کام بظاہر لوگوں کے تھے، لیکن ان میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا پسند فرمایا؟ آپ نے زبان سے دعوت دینے کو، شائستہ طریقے کو، خوبصورت طریقے کو، اور اچھے طریقے کو، اور دلیل پر مبنی طریقے کو آپ نے اختیار کیا ہے۔ حالانکہ تو طریقے تو دوسرے بھی مروج تھے، لیکن میرے آقا نے اس طریقے کو اختیار کیا کہ آپ نے کھڑے ہو کر کوہ فاران پر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور لوگوں کو پہلے یہ بتلایا کہ تم نے مجھے کیسا پایا ہے۔ میں نے تمہارے درمیان لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے درمیان ایک عرصہ دراز گزارا ہے۔ 40 سال کا عرصہ کسی شخصیت کا کسی قوم کے درمیان گزرا ہو تو اس کا ظاہر اور باطن سب کچھ دنیا پر آیا ہوتا ہے۔ آپ 40 دن بھی کسی کے ساتھ گزار لیں، 40 گھنٹے گزار لیں، بندہ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ تو پھر اپنی قوم کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر ہو تو آپ نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے درمیان ایک بڑا طویل عرصہ گزارا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو زبان نبوت سے جب یہ بات نکلی تو سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے سامنے، ان میں سے ایک شخص ایسا نہیں تھا جس نے آپ کی ذات پر اعتراض کیا ہو، بلکہ ہر ایک نے یہی کہا ہم نے آپ کو سچا اور امانت دار پایا ہے۔ یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ یہ گارنٹی قوم دے رہی ہے جو کبھی کسی کو دیتی نہیں، جو کسی کو دیتی نہیں ہے، یہ گارنٹی کو قوم دے رہی ہے، اور ایسی قوم کہ جس میں ہر فرد نقاد تھا، ہر فرد جو ہے ایک ماہر قسم کا سردار تھا، ہر فرد گفتگو میں ملکہ رکھتا تھا، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار اتنا اعلیٰ تھا کہ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ آپ کی کردار پر گفتگو کر سکے۔ پھر آپ نے دوسری بات فرمائی کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے، تم میری بات کے یقین کرو گے؟ تو سبحان اللہ، کوئی ایک فرد ایسا نہیں تھا جس نے انکار کیا ہو۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے، اس لیے کہ آپ نے زندگی میں کبھی اس زبان سے جھوٹ نہیں بولا ہے، اس سے غلط بیانی کبھی کسی نے سنی نہیں ہے، لہذا ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرمایا لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ کتنا شائستہ طریقہ، کتنا خوبصورت طریقہ، کس قدر دلیل پر مبنی طریقہ، لوگوں کو سمجھا دیا گیا کہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، یہ لوگوں کے اندر بات کرنے کے لیے اگر 3 4 5 6 طریقے مروج ہوں تو ان میں سے سب سے اچھا طریقہ اختیار کیا جائے۔ ایسے ہی ہے کہ آپ چھری کو لے لیں، اب چھری کا استعمال صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ صحیح استعمال یہ ہے کہ آپ اس سے پھل کاٹ لیں، آپ اسے سبزی کاٹ لیں، آپ کوئی اور چیز ایسی کاٹنے کی
جس کو لکڑی وغیرہ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، اور چھری کا غلط استعمال یہ ہے کہ کسی کے پیٹ میں مار دیں. تو یہ اس کا دونوں استعمال موجود ہیں، صحیح استعمال بھی ہے اور اس کا غلط استعمال بھی ہے. ایسے ہی آپ پھلوں میں لے لیں تو پھل انگور ہے، انگور آپ کھا بھی سکتے ہیں، انگور آپ کسی کو کھلا بھی سکتے ہیں، کسی کو تحفے میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہی انگور اس کی آپ شراب بھی بنا سکتے ہیں. تو دونوں چیزوں کا استعمال تو اپنی جگہ پر ہے نا. اس کا استعمال بنیادی طور پر بعض چیزوں کا دو طرح کا ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ گوشت لے لیں، گوشت آپ کسی کو دعوت کر لیں، کسی کو کھلا دیں، پڑوسیوں کو کھلا دیں، دوستوں کو کھلا دیں، خود کھا لیں، اور اسی گوشت کو بکری کو ذبح کر کر دربار پر پھینک آئیں، تو ایک استعمال تو درست ہے اور دوسرا استعمال کیا ہے؟ وہ حرام ہے. چیز ایک ہے، استعمال اس کا چیز ایک ہے. اب اگر ہم یہ پابندی لگا دیں گے کہ سوشل میڈیا بالکل آپ نہ جائیں اس پر، تو یہ بات کیا ہے؟ اب ناممکن ہے. اب یہ بات دیکھیں، ذرائع ابلاغ ہوتے ہیں، ذرائع ابلاغ میں ہمیشہ تنوع آتا ہے، ترقی ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ چیزیں اوپر کی طرف جاتی ہیں، بہتری کی طرف جاتی ہیں. کسی زمانے میں لوگ پیدل چل کر خبر پہنچاتے تھے، اس کے بعد کیا ہوا؟ تار کا سسٹم آیا. آپ میں سے اکثر بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ تار ہوتی تھی، اور تار ایک طریقہ تھا ابلاغ کا، جلدی بات پہنچا دینے کا. کہا جی تار کر دی گئی. اچھا اس کے بعد ریڈیو آ گیا. اچھا ریڈیو جب آیا تو ریڈیو بھی ایک انمول چیز تھی تو ذرائع ابلاغ کی چیز تھی، لیکن اس کو بھی لوگوں نے ایک نئی چیز سمجھی اور ابلاغ کا ایک تیز ترین ذریعہ تھا. اس کے بعد ٹیلی ویژن آئی، اور اس کے بعد دنیا کو بالکل قریب کرنے کے لیے انٹرنیٹ آ گیا. اس انٹرنیٹ نے دنیا کو بالکل ایک میدان کے اندر لا کر کھڑا کر دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ تار فرد سے فرد کی طرف جاتی تھی. ریڈیو وہ بھی کمزور ذریعہ تھا، کچھ لوگوں کے پاس ہوتا تھا، کچھ کے پاس نہیں ہوتا تھا. ٹیلی ویژن بھی ایسے ہی تھا کہ وہ بھی کچھ لوگوں کے پاس تھا، کچھ کے پاس نہیں تھا. لیکن آج جو نیٹ ہے، یہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کی دسترس میں یہ نیٹ موجود نہ ہو. اب ہونا کیا چاہیے؟ تو یا تو یہ کوئی مولوی فتویٰ دے دے کہ یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس کو قطعاً استعمال کسی صورت میں نہ کیا جائے، نہ درست نہ غلط، تو یہ تو بہت مشکل بات ہے. میری نظر سے آج تک کوئی ایسا فتویٰ نہیں گزرا، اور نہ ہی میرے خیال میں کوئی یہ کام کر سکتا ہے. البتہ اس کا دوسرا پہلو موجود ہے، اور اس پر بہت گفتگو کی گئی ہے. وہ کیا ہے کہ یہ استعمال ہوگا لیکن درست سمت پر استعمال ہوگا، صحیح طریقے سے استعمال ہوگا، جائز ذرائع کے لیے استعمال ہوگا، جائز ذرائع ابلاغ کے لیے استعمال ہوگا، دین کی اشاعت کے لیے استعمال ہوگا، صحیح خبر کو پہنچانے کے لیے استعمال ہوگا، اچھی بات بتلانے کے لیے استعمال ہوگا، دین کو پھیلانے کے لیے، حق کو پھیلانے کے لیے، قرآن و سنت کی آبیاری کے لیے، حق کی دعوت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا. اگر اس نہج پہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر اللہ سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ ذریعہ ہے بات کو پہنچانے کا. اور دیکھیں، ہم کبھی بھی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، اور نہ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، نہ ہم اس چیز کے محتاج ہیں کہ ہم یہ سامنے موبائل ہو اور موبائل سے ہماری ویڈیو بنے اور ویڈیو لوگوں کے سامنے چلی جائے. اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت ان لوگوں کی ہے جو دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم تک آپ کی بات پہنچے ان کے اصرار پر، اور اس فائدے کو مد نظر رکھ کر کہ یہاں تو 1000 بندہ سنتا ہے، اور یہ ہفتے کے اندر 2-2.5 ہزار افراد اس کو اور دیکھ لیتے ہیں، اس سے آگے بات اور لوگوں تک چلی جاتی ہے. تو لہذا بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ذریعے کو استعمال کیا گیا ہے. ورنہ یہ دین کی اشاعت کا یہی نہیں ہے کہ اس کے بغیر دین کی اشاعت ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے. اگر آج آپ اس کو بند کر دیں تو دین کی اشاعت تو ہو رہی ہے. یہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، کیا ان کے سامنے دین نہیں پھیلایا جا رہا؟ کیا ان کو سینہ بسینہ یہ آگے بات کو نہیں پھیلائیں گے؟ ایسے ہو سکتا ہے، اور ایسے ہوا ہے، اور ایسے ہوگا.
لیکن وقتی طور پر ایک چیز آپ کو میسر ہے، آپ چاہتے ہیں اس کا صحیح استعمال کر کے اس سے آپ استفادہ کر لیں، تو اس میں کوئی ناجائز بات موجود نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا دو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، یا تو یہ صدقہ جاریہ ہے یا یہ گناہ جاریہ ہے، یا یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے یا یہ گناہ جاریہ ہے آپ کے لیے۔ اور اگر صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہے، نجات کا باعث ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور اسی کے استعمال سے لوگ اپنے افکار و نظریات پھیلا رہے ہیں۔ داعش کیسے پھیلی دنیا کے اندر؟ انہوں نے اپنے افکار و نظریات سوشل میڈیا پہ ڈالے اور ویڈیو بنا بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی، اور ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوانوں کو انہوں نے اپنے قابو میں کر لیا۔ یہ کیسے پھیل رہی؟ مرزائیت کیسے پھیل رہی ہے؟ مرزائیت کے اس وقت صرف قادیانی جو سوشل میڈیا پر ان کی ویب سائٹ چل رہی ہے، ان کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہے۔ اب وہ اپنی دعوت دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں، لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا رہے ہیں، اور ذرائع ابلاغ کو انہوں نے ایک ذریعہ بنایا ہے لوگوں تک دعوت کے پہنچانے کا۔ ایسے ہی دنیا کے اندر ہندوازم ہے، بدھازم ہے، آج جو تیزی کے ساتھ کچھ چیزیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی سوشل میڈیا ہے۔ تو اگر اسی کو ہم مسلمان لے لیں اور مسلمان اس کو لے کر حق کے لیے، توحید کے لیے، کتاب و سنت کی اشاعت کے لیے، صحیح بات کو پھیلانے کے لیے، حق بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اگر اس پر ہم لوگ جو وقت ہم دیتے ہیں وہ اگر ہم دین کے لیے خالص کر لیں تو آپ یقین جانیے کہ یہ ہمارے لیے بہت بہتر کام ہوگا۔ داعی اللہ ہونے کے لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم موجود ہے۔ کل لوگ بولتے تھے کوئی سنتا نہیں تھا، لکھتے تھے کوئی دیکھتا نہیں تھا، کل لوگ سوچتے تھے کوئی آگے میدان نہیں ہوتا تھا۔ آج آپ جو سوچتے ہیں وہ آپ بولتے ہیں، وہ آگے آپ کا سرایت کر جاتا ہے۔ وہ دنیا میں کہیں سے کہیں 1 منٹ میں بات یہاں سے کینیڈا اور یہاں سے دنیا کے آخری کونے میں کچھ سیکنڈ کے اندر بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ آپ اس کو قرآن و سنت کے لیے استعمال کریں، اللہ کی دین کی دعوت کے لیے استعمال کریں، اسلامی ویب سائٹس خود بنائیں، قرآن و سنت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، دین کی اشاعت اور دین کی آبیاری کے لیے۔ اگر آپ اس پر بیٹھے ہیں تو پھر آپ کم از کم یہ کام تو کریں نا، اس کو اس صحیح نہج پر استعمال کریں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اس کو ہم اگر غلط استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ گناہ جاریہ ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجر مثل ما عمل بها۔ فرمایا جو انسان ایک اچھا کام ایجاد کرتا ہے، ایک نیک کام کرتا ہے، اس نیک کام کو لوگوں کے اندر لے کر جاتا ہے، لوگ اس کو آگے اس کام کو کرتے ہیں، تو کیا ہے وہ آپ کے لیے، آپ کو بھی اجر ملے گا، اور جو آپ کی بات پر عمل کر کے اس کو عمل میں لے کر آئے گا اس کو بھی کیا ملے گا؟ پورے کا پورا اجر ملے گا، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ مثلا آپ کی کسی کو نماز سکھلا دی، آپ نے کسی کو کوئی دین کی بات سکھلا دی، قرآن پاک پڑھا دیا، اب آپ نے جس کو نماز سکھلائی وہ آگے سکھلا رہا ہے، وہ آگے سکھلا رہا ہے، وہ آگے سکھلا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اچھی بات ہے، اچھی روایت ہے، اس کا آپ کو ہمیشہ اجر ملتا رہے گا جب تک قیامت تک ہو سکتا ہے آپ کا یہ نیک عمل چلتا رہے اور لوگ کیا کرتے رہیں؟ استفادہ کرتے رہیں اور آپ کو اس کے اجر ملتا رہے۔ آپ دنیا سے چلے جائیں لیکن آپ کی نیکی دنیا سے نہ جائے، آپ مر جائیں گے لیکن آپ کی نیکی نہیں مرے گی، آپ مٹ جائیں گے آپ کی نیکی نہیں مٹے گی، آپ لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جائیں گے لیکن نیکی آپ کی قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ دیکھیے یہ کتابیں ہیں نا، یہ آپ کے سامنے لکھی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، صدیاں بیت گئی ہیں، امام احمد دنیا سے گئے ہیں لیکن ان کی نیکی آج بھی کیا ہے؟ زندہ نہیں ہے، تر و تازہ ہے۔ صرف زندہ ہی نہیں ہے، پھیل رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے دنیا کے اندر، اس کا ایک نام اور ایک مقام ہے، اسے کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ، خیر جاریہ۔ اس کو آپ آگے پھیلائیں، آگے سے آگے پھیلائیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ معاملہ اس کے الٹ ہے کہ کوئی شخص ایسا کام ایجاد کرتا ہے
جو کہ برا کام ہے اور لوگ اس کی برائی پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا گناہ کام کی ایجاد کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی اس کے بعد والے جو ہیں ان کو بھی ہوگا, اور بعد والے جو اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ ان کے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی ہوگا جو اس گناہ کے ایجاد کرنے والا ہے, جو اس کی ابتدا کرنے والا ہے. ایسے ہی سمجھیے کہ جس طریقے سے کسی شخص نے برائی ایجاد کر دی, بدعت ایجاد کر دی, شرک کا کوئی طریقہ ایجاد کر دیا, اس کے بعد لوگ اس پر چل پڑے, اس کے بعد لوگوں نے اس کو کرنا شروع کر دیا, تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی گناہ ہوگا لیکن اس کا پورے کا پورا گناہ اس کے کھاتے میں بھی جائے گا جس نے اس کو ایجاد کیا ہے. اور قرآن پاک میں اس کی مثال دی گئی. روئے زمین میں سب سے پہلا قتل قابیل نے حابیل کا کیا تھا. یہ ابتدا ہوئی تھی قتل کی, برائی کی ابتدا ہوئی. ایک شخص نے برائی کی ابتدا کی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اب اس کے بعد تو قابیل بھی مر گیا. اب قابیل تو دنیا کے اندر نہیں ہے, لیکن اب بھی جو قتل ہو رہے ہیں, کوئی بھی قتل کر رہا ہے, کوئی دنیا کا انسان قتل کر رہا ہے, کوئی انسان کسی سرزمین پر قتل ہو رہا ہے, نہ قابیل زندہ ہے نہ اس نے قتل کیا ہے, لیکن جس نے اس گناہ کی پہلی مرتبہ ایجاد کی, قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ برابر اس کے قتل کا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے وہ جہاں اس قاتل کو گناہ ہوگا وہاں قابیل کو بھی گناہ پورے کا پورا ہوگا. حالانکہ قابیل نے قتل تو نہیں کیا ہے, لیکن یہ ہے کیا کہ وہ موجد ہے اس قتل کا, اس نے بنیاد ڈالی ہے, اس نے طرح ڈالی ہے, اس نے ایک نیا کام ایجاد کیا ہے, اس لیے اب قیامت تک جو کرے گا اسی ہی کے کھاتے میں جائے گا. یاد رکھیے اپنے لیے یہ گناہ نہ لے کر جائیں, یہ بہت بڑا گناہ ہے. کوئی ویب سائٹ آپ نے ایسی بنا دی جو گناہ پر مشتمل ہو, کوئی ویڈیو آپ نے ایسی بنا دی جو گناہ پر مشتمل ہو, صرف بنائی نہیں, اس کو آپ نے شیئر کر لیا, اس پر آپ نے کمنٹس کر لیے, اس کو آپ نے آگے پھیلا دیا, اس کو آپ نے کسی صورت میں آپ اس کے لیے آگے پھیلانے کا سبب بن گئے, تو اللہ اکبر, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شاید اس گناہ کی تلافی کچھ ہو سکے, کیونکہ یہ مٹتی نہیں ہے. بعض گناہ ہیں جو مٹ جاتے ہیں, بعض گناہ ایسے ہیں جو مٹتے نہیں ہیں. جو نہیں مٹتے وہ آپ کے لیے گرفت کا باعث ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ کا باعث ہو سکتے ہیں. اس لیے بعض اوقات بعض روایات میں آتا ہے کہ انسان بعض نیکیاں دیکھے گا جو اس نے نہیں کی, کہ اللہ یہ تو میں نے کی نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے تو نے کہیں ایک نیکی کی تھی, تجھے دیکھ کر کئی لوگ اس نیکی میں لگے اور یہ تیرے لیے ان کا صدقہ جاریہ ہے. یہ گناہ اللہ میں نے کیا ہی نہیں ہے, ہاں تو نے تو ایک مرتبہ کیا تھا اور اس کے بعد دنیا اس پر چل پڑی ہے, تو اب کیا ہے, تیرے کھاتے میں یہ گناہ چلتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ایک شخص گزرا ہے جس نے پہلی مرتبہ یہ روایت ڈالی کہ بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب قیامت تک جتنے جانور بتوں کے نام پر ذبح ہوں گے, جہاں ان کو گناہ ہوگا وہاں پورے کا پورا اس ایجاد کرنے والے کو گناہ ہوگا, کیونکہ اس نے ایجاد کیا تھا. اس لیے اس ایجاد سے بچے, کوشش یہ کریں کہ آپ کوئی ایسی ایجاد نہ کریں کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی آپ کو پکڑ آ جائے, کل اللہ تعالیٰ کے آپ جواب نہ دے سکیں کہ یہ میں نے کیا چیز ایجاد کی تھی. ایسی ویب سائٹس کسی صورت میں استعمال نہ کریں, ایسی ویب سائٹس پر نہ جائیں, ایسی سوشل میڈیا سے دور رہیں کہ جو جھوٹ کو پھیلاتے ہیں, جو جھوٹ کو پھیلاتے ہیں. دیکھیں جھوٹ کیا ہے, ایک خبر نہیں ہے اس کو خبر بنا دیا گیا. تو قرآن پاک میں فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. فرمایا کہ یہ ایسی بات پھیلا دینا جو ہے ہی نہیں ہے, جو ایجاد میں آئی نہیں ہے, جو موجود ہی نہیں ہے, اس بات کا پھیلا دینا فرمایا بہت بڑا گناہ ہے. اور ایک اور بات فرمائی بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, فرمایا ایمان کے بعد گناہ کی زندگی اختیار کرنا تو بہت بڑا ظلم ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان ہوتا ہے ان چیزوں کو, فحاشی کی طرف نہیں جانا, جھوٹ کی طرف نہیں جانا, سنسنی نہیں پھیلانی, کسی کو ڈرانا نہیں ہے, پریم کے نام پر کسی کو دہشت زدہ نہیں کرنا, فلاں کام نہیں کرنا, فلاں کام نہیں کرنا.
یہ شریعت نے روک دیا ہے. فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کیا کسی انسان کے لیے ایسے گناہ جائز ہیں کہ کوئی انسان ان گناہوں کے اندر چلا جائے، کوئی فحاشی اور ریانی کے اندر چلا جائے، جو ایسی ویب سائٹ کو جو ہے استعمال کرے یا ایسی ویب سائٹ کو پھیلائے یا ان کے لیے ذریعہ معاش بنے یا اس کے لیے جو ہے وہ کسی اور ایک چیز کا ذریعہ بنے. آج ہمارے نوجوان کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ یہ ٹک ٹاکر کیوں نئے نئے نکلتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے الٹی سیدھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پیسے آتے ہیں، بیٹھ کر پیسے کھاتے رہتے ہیں. یہ پیسہ حلال ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے عذاب کا باعث ہے. آپ نے قوم کو گمراہ کیا، آپ نے نوجوانوں کو گمراہ کیا، ان کی غلط ذہن سازی کی، ان کو فحاشی اور ریانی پر مبنی آپ نے مواد دیا اور آپ نے الٹی سیدھی حرکات سے لوگوں کو ہنسایا یا ڈرایا، جو کچھ بھی کیا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں میں پیسے کما رہا ہوں. اللہ کی قسم آپ پیسے نہیں، آپ تو جہنم کی آگ کما رہے ہیں. یہ چند دنوں کا فائدہ یا چند لمحوں کا فائدہ، چند ٹکوں کا فائدہ انسان اپنا ایمان برباد کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اہل ایمان یہ کام نہیں کرتے. کیا ایمان والوں کے لیے یہ چیزیں روا ہو سکتی ہیں؟ ایمان بھی ہو اور کفر بھی ہو، ایمان بھی ہو اور فحاشی بھی ہو، ایمان بھی ہو اور جھوٹ بھی ہو، ایمان بھی ہو سنسنی بھی ہو، ایمان بھی ہو اور لوگوں کو ڈرایا جاتا بھی ہو. سبحان اللہ، یہ بات ایمان کے ساتھ اکٹھی ہو سکتی نہیں اکٹھی ہو سکتی. قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو توبہ نہیں کرتے ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں. ایمان لانے کے بعد بھی آپ یہ حرکات کرتے ہیں. ایمان ان چیزوں کو روکتا ہے، ایمان برائیوں کو روکتا ہے، پیچھے کرتا ہے. جب ایمان لے آئے ہر چیز سے نفرت ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت، برائیوں سے نفرت، جھوٹ سے نفرت، فحاشی سے نفرت، قریانی سے نفرت، ان چیزوں سے نفرت ہے. اب یہ کیسا ایمان ہے کہ جس میں ساری چیزیں کی بھی جا رہی ہیں اور پھر اپنے آپ کو صاحب ایمان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. تو اللہ اکبر. قرآن پاک کی وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کل قیامت کے دن یاد رکھیں فرمایا کہ کل شیء فعلوہ فی الزبر وکل صغیر وکبیر مستطر. فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے گناہ مٹ گئے ہیں، یہ فرشتے لکھ رہے کل صغیر وکبیر مستطر. جو تمہارے ہاتھ چل رہے ہیں، جو تمہارے پورے چل رہے ہیں، جو تمہاری زبان ہل رہی ہے، جو تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ایک ایک چیز میرا رب لکھ رہا ہے. میرا رب ایک ایک چیز کو محفوظ کر رہا ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. ایک ایک بات جو ہے لکھی جا رہی ہے. اور پھر مالی ھذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فرمایا کل قیامت کے دن نامہ اعمال پیش ہوگا تو یہ کہے گا یہ کیا ہو گیا، یہ تو میں نے تنہائی میں کیا تھا، یہ تو چھوٹا سمجھ کر کیا تھا، یہ تو میں نے بھول بھلیوں میں کیا تھا، یہ تو میں نے ویسے ہی کر لیا تھا. مالی ھذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہوا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے. الا احصاها، مگر سب کچھ اپنے اندر سمو لیا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، جو تو نے کیا تھا ہم نے تیرے سامنے کر دیا، جو تو نے کیا تھا ہم نے تیرے سامنے کر دیا ہے. ولا یظلم ربک احدا. رب کے لیے ان بندوں پر ظلم کی بات بنتی نہیں ہے. اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرے گا. یہ بندے خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، بندے اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں. یاد رکھیں دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. دیکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، لکھ بھی رہے ہیں کرامن کاتبین. کچھ کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، کچھ کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ہمارے اوپر گرفت ہے، کچھ کرنے سے پہلے سوچ لیں کل قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. اس لیے اس کا استعمال صحیح بنائیں، اس کا استعمال غلط نہ بنائیں. صحیح استعمال بنائیں گے صدقہ جاریہ اور غلط استعمال بنائیں گے گناہ جاریہ. اللہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد